اللہ کا فرشتہ ہوں اور سن تجھے ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، تیرے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت مریم نے جب سنا تو اندر سے خوف اور دہشت کے مارے چونک پڑی، بولتی ہیں کہہ رہے میری شادی نہیں ہوئے، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، میرے شکم سے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ ہم حامل شریعت توحید اپنا نعرہ۔ حضرت مریم کے پاس جب پہلی مرتبہ جبرائیل امین آئے، بند کمرہ تھا، جبرائیل امین کو جب انسانی شکل میں، انہیں کیا پتا کہ یہ فرشتہ ہے، انسانی شکل میں جب حضرت مریم نے دیکھا تو کیا کہا؟ قالت ربی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، اگر واقعتاً تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا متقی پرہیزگار بندہ ہے تو میرے قریب مت آنا۔ حیران تھی کہ یا اللہ کمرہ بند ہے، یہ آدمی کیسے اندر داخل ہو گیا؟ یہ حضرت مریم کے تقدس کا احساس تو دیکھیے، کیا کہتی ہیں کہ میں ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ اگر تو تقوی اور پرہیزگاری کا پیکر ہے تو میرے قریب مت آنا۔ ان کو یہ ڈر ستایا، اندر سے خوف ستایا اپنی عزت کا۔ لیکن آج کل دیکھیے کمرے میں آنے کی تو دور کی بات ہے، آج کل کی خواتین، آج کل کی ہماری ماں اور بہنیں خود سے چلی جاتی ہیں، بس ایک کال آیا دوڑ پڑے۔ حضرت مریم کے اس واقعے سے سبق حاصل کرو۔ اللہ اکبر، فرشتہ سامنے ہے، پتہ نہیں ہے، کہا کہ اگر تو تقوی اور پرہیزگار والا انسان ہے تو میرے قریب مت آنا، اللہ کا واسطہ دیا، اللہ کے واسطے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ دراصل تو خوف مت محسوس کر، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور سن تجھے ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، تیرے شکم سے ایک بچہ پیدا ہوگا۔ حضرت مریم نے جب سنا تو اندر سے خوف اور دہشت کے مارے چونک پڑی، بولتی ہیں کہہ رہے میری شادی نہیں ہوئے، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے، میرے شکم سے بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی جو چاہے کر دکھائے، دنیا کی کس چیز پر اور کس کام پہ اللہ تبارک و تعالی قدرت نہیں رکھتا۔ انسان اپنے ذہن سے ترقی کیا تو آسمان اور زمین کے بیچ تیرنے لگا، اور دنیا میں پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ایجاد ہوئی، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی جو قادر مطلق ہے وہ کیسی کیسی چیزوں پہ دسترس رکھتا ہے، یہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت مریم کو جبرائیل علیہ السلام نے بچے کی بشارت دی، اور جب حضرت مریم کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے شکم میں بچہ ہے تو حضرت مریم نے کیا کہا؟ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا او کنت نسیا منسیا۔ حضرت مریم نے کہا کہ کاش میں مر جاتی یا زمین میں پیوندے خاک ہو جاتی، یہ کون سا وقت آ گیا ہے، یہ کون سا لمحہ دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میری قوم کے لوگ کیا کہیں گے؟ اس لیے کہ انسانی زندگی میں یہ حادثہ عجیب و غریب رونما ہو رہا تھا، باپ کا پتہ نہیں اور بچے کی پیدائش ہو رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت۔ حضرت مریم نے سوچا کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ کیا کہیں گے، طرح طرح کے تانے کسیں گے اور پتہ نہیں کون کون سے الزامات لگائیں گے، ہائے اللہ میں کون سا چہرہ لے کر کے لوگوں کے بیچ جاؤں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اندر میں بیٹھ کر اندر ہی اندر خوف اور دہشت کے احساس میں جینے لگی، کہنے لگی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا او کنت نسیا منسیا، کہا اے مولا یہ کیسا وقت آ گیا ہے، میں اس حالت کو آنے سے قبل اور اس کیفیت اور اس مرحلے کو دیکھنے سے قبل دنیا سے کیوں نہیں چلی گئی؟ اے پروردگار عالم تو نے یہ لمحہ کیوں دکھایا؟ اے باری الہ، اگر میں پیوندے خاک ہو جاتی، زمین میں بھسم ہو جاتی، مجھے ملال نہ ہوتا، لیکن اللہ اکبر اپنے قبیلے کے لوگوں کے پاس کون سا منہ لے کر کے جاؤں گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے حضرت مریم کو کہا کہ جاؤ، اور جانے کے بعد کھجور کے درخت کے پاس جاؤ۔ حضرت مریم نے دیکھا کہ کھجور کا درخت سوکھا ہوا ہے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ۔ حضرت مریم نے جب کھجور کے درخت کو ہلایا
تو کھجور کے پیڑ پر سے تازہ تازہ کھجور گرنے لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی بچے کو ماں کے شکم میں بغیر باپ کے پرورش کر سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ تبارک و تعالی اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ حضرت مریم کے ہاتھ میں کھجور تھما دے؟ اس واقعے سے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ کہ تیری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ یہ کھجور کا درخت سوکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی قدرت بھی رکھتا ہے کہ سوکھے درختوں پہ بھی ہرے ہرے پھل پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کے درخت کو ہلانے کے لیے اس لیے کہا، اس واقعے کے ذریعے اور اس حکم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا تھا کہ پہلے انسان تدبیر کرے، اس کے بعد کسی چیز کی امید رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز پہ قادر ہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ جا کے کھجور کے درخت کو نکالو۔ دراصل یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ زندگی میں اگر ڈیولپ کرنا چاہتے ہو، ترقی کرنا چاہتے ہو، آگے بڑھنا چاہتے ہو، اللہ سے اچھی چیزوں کی امید رکھتے ہو، اللہ نے پیدا کیا تو تیری خوراک کا انتظام بھی وہی کرے گا، لیکن تیری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ تو ہمیشہ تدبیر کرتا رہا، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری جھولی میں اپنی نعمتیں نازل کرے گا۔ اور ایک اور میڈیکل سائنس کی ایک بات بتاؤں، یہ کھجور کے بارے میں جو اللہ نے کہا، میڈیکل سائنس کی رپورٹ بتاتی ہے کہ اگر عورت حمل سے ہو اور حمل کے حالت میں، یہ سبھی ذمہ دار لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے کہ اگر عورت حالت حمل میں ہو اور اس حالت میں اگر وہ کھجور کو اگر کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اتنی برکت اور اتنی زیادہ صلاحیت رکھی ہے کہ بہت ساری بیماریوں سے وہ خود بھی بچے گی اور اندر میں جو بچہ پرورش پا رہا ہے وہ بھی بچے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں، حدیث میں جہاں جہاں بھی جو چیزیں بتائی گئی ہیں، تھوڑا سا دماغ کو اگر آدمی کامن سینس لگا لے، یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بس جھوٹے قسم کے واقعات لوگ سنا دیتے ہیں اور لوگ اس کو مان لیتے ہیں، سینس لگائے گا کہاں؟ دنیا کی ہر چیزوں پہ غور کرنے کے لیے آدمی کے پاس وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو صرف قرآن کی آیتوں پہ غور کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم علیہ السلام، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، پیدائش ہونے کے بعد حضرت مریم سوچنے لگی ہے اللہ بچہ بھی دنیا میں آ گیا، اب کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گی؟ قوم کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے، اور کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں گی، میں کیا لوگوں کو جواب دوں گی؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جب لوگوں نے پوچھا، حضرت مریم نے اپنی زبان بند رکھی اور کہا کہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، خود اس بچے سے پوچھ لو، یہ بچہ تمہیں جواب دے دے گا کہ میں کون ہوں۔ جب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں ہے، شیر خوار بچے ہیں، دودھ پینے والے، جب ان سے لوگوں نے پوچھا اللہ اکبر، یہ انسانی زندگی کا کیسا معجزہ ہو رہا ہے، بچہ ابھی باضابطہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہوا، چلنے کے لائق نہیں ہوا، اللہ کی مشیت شامل ہو گئی تو ماں کی گود میں بول رہا ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں تھے کہ بتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کیسے آیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی ماں کی گود میں تھے کہتے ہیں قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ اس قرآن حکیم کی اس آیت سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی، جو عقیدہ عیسائیوں کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے تھے، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود میں یہ کہنا قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید ہو گئی۔ اس کے بعد عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کہا کہ اسی پر بس نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ اپنی نشانیاں ظاہر کرے گا، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نبی بنائے گا، نبی کے منصب پہ فائز کرے گا۔